وقفے کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین میں بتاتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، 30 سال وہ لندن میں مقیم رہے اور وہاں کی مختلف مساجد میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اور وہاں کی ایک بڑی مشہور مسجد ہے مدینہ مسجد کے نام سے، وہاں بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، خطیب کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ میری مراد جناب مولانا محمد رفیق صدیقی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے کہ آج ہمارے لیے اپنا وقت نکال کر آئے۔ ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے رمضان، کیونکہ اپنے اختتام کو ہے، تو آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے بعد ہماری جو زندگی ہے، ہمارے معاملات کس طرح سے ہونے چاہیے اور ہمیں ان چیزوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے مولانا صاحب سے ہمارے سوالات ہوں گے، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ بلا تاخیر ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور اسی حوالے سے مولانا صاحب میرا پہلا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد معاملات کیا ہونے چاہیے اور ان میں کس حد تک بدلاؤ لانا چاہیے؟ رمضان شریف کے بعد ہر مسلمان اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو جو زندگی رمضان پاک میں گزاری روزہ رکھ کے مسلمانوں نے، وہ تو ہے نا جی، وہ طریقہ کار تو ہے، مگر رمضان پاک کے بعد مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ جب بھی اذان ہو وہ نماز کے لیے تیار ہو جائے، نماز کی تیاری کرے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من ہدمھا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کے ستون کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو نماز جو ہے نا، اس کی پابندی بے حد ضروری ہے، چاہے انسان گھر میں ہو، سفر میں ہو، جہاں بھی ہو، ہوائی جہاز میں بھی ہو، تو نماز کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اور رمضان میں جس طرح سے ایک روٹین بن چکی ہوتی ہے، ہمیں اس چیز کو ہی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی مطابق عملیات ایسے ہوں کہ آدمی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ قیام و قعوداً، کھڑے ہوتے ہیں تو مسلمان جو ہے نا وہ درود شریف پڑھتے ہیں، ذکر خداوندی کرتے ہیں، چلتے ہیں تو ذکر خداوندی میں مست ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو ذکر خداوندی ہی کرتے ہیں، اور اللہ قریب فرماتے ہیں کہ فاذکروا اللہ کثیر لعلکم تفلحون، اے میرے بندو اللہ کو یاد کرو کثیر، بہت زیادہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، اس حد تک یاد کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا، بھائی یہ تو دیوانہ ہو گیا، اتنا یاد کرو۔ اس میں فلاح ہے، کامیابی ہے ہر مسلمان کی۔ تو مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی ہماری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں سن رہے ہیں آپ کی بات کو، ہماری باتوں کو، تو اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آتا ہے نا جی، تو ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں، جہاں بھی وقت آ گیا، آدمی کھانا کھا رہا ہے، ٹائم آ گیا تو لقمہ ابھی مکمل نہیں ہوا، وقت آ گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ مؤثر اذان پڑھ رہا ہے، بہترین اذان پڑھ رہا ہے، مگر موت کا وقت آ گیا، کچھ اذان پڑھی ہے، کچھ رہ گئی ہے، وہی ڈرام ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی جو مجاہدین جہاد کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی، جس جگہ پر، یعنی قرآن پاک میں آتا ہے کہ موت کی جگہ اللہ کریم نے مقرر کی ہوئی ہے، موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اس واسطے جس جگہ بھی جہاں بھی موت آ جائے گی نا، تو انسان کو فوت ہونا پڑے گا۔ تو اس واسطے جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر، تو میں نے مرشد اے پڑھایا ہوں۔ ہاں، ایک دم بھی انسان کا غافل ہو گیا تو انسان کا وہ سانس ہے نا، وہ کافر ہو گیا۔
اس حد تک صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ ہر وقت ہر سانس اندر جا رہا ہے پھر بھی اللہ کا ذکر، سانس باہر آ رہا ہے تو اللہ کا ذکر، ہر وقت ہر حال میں اللہ کے ذکر میں لگا رہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ درخت کو کلہاڑا کام نہیں کرے گا جب تک وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جائے گا۔ وہ درخت جو خدا کی یاد سے غافل ہو جائے گا تو وہ آئے گا تو کلہاڑا چل جائے گا، آرا چل جائے گا، وہ کٹا جائے گا۔ اسی طرح خدا کی مخلوق کے واسطے یہی ہے، ہاں پودا ہے، درخت ہے، باغات ہیں، یہ چیزیں ہیں جو اللہ کی یاد میں لگی رہتی ہیں تو محفوظ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو۔ جب خدا کی یاد سے غافل ہو جائیں گی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو ہمارے یہی گزارش ہے ہمارے بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، دستبستہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے کوئی وقت جو ہے نا ضائع نہ کرو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں جی، اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں جی، ڈرامہ ہے جی، تو یہ دیکھو جی یہ مزیدار ڈرامہ ہے جی، اس میں گپ شپ چل رہی ہے جی، تو اس میں مست ہو گئے تو یہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے نا جی۔ تو ہم خدا کے لیے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے سامان 100 برس کا ایک پل کی خبر نہیں۔ 100 سال کی امیدیں ہوتی انسان کی، میں نے پلازہ بڑھانا ہے، میں نے کوٹھیاں بڑھانی ہیں، میں نے کاریں لینی ہیں، یہ 100 سال کا پلان ہے، ایک پل کی خبر نہیں۔ جن چیزوں کو رمضان کے بعد ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، ذکر خدا کی پابندی کریں، اور حقوق العباد میں میں عرض کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے ایک خاتون اس نے بلی پالی۔ مرد کے جو حقوق ہیں نا، بھائیوں کے، بہنوں کے، رشتہ داروں کے، خاندان کے، وہ تو بہت ہی عرف و اعلیٰ ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک جانور بلی کو بنی اسرائیل کی عورت نے پالا، تو پال کے تو اس نے جاتے ہوئے کہیں چلی گئی سفر میں، دروازہ بند کیا تو اس کے کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکی۔ وہ جب واپس آئی تو وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، فوت ہو گئی، تڑپ کے بچی بلی پیاسی بھوکی مر گئی۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عورت کو میں نے معراج کی رات دیکھا کہ بلی اس کے منہ کو نوچ رہی ہے جہنم میں، اور وہ جہنم میں چلی گئی۔ اس نے بلی کے حقوق کا خیال نہ کیا، تو اس وجہ سے وہ نیک تھی، وہ مومنہ تھی، سب کچھ تھا، مگر بلی کے حقوق کو طلب کیا اس نے، تو اس وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ فرمایا سرکار نے میں نے اس کو دیکھا، وہ بلی اس کے منہ کو نوچ رہی ہے، جہنم میں جل رہی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے حقوق میں آپ ڈاکہ ڈالیں گے تو آپ کے لیے نقصان گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ جی ذکر اللہ میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہو گئی تو معافی نہیں ہوگی۔ مولانا صاحب اسی حوالے سے میرا ایک اور سوال ہے کہ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں تو شیطان قید ہوتا ہے، اب رمضان کے بعد جو شیطان انسان پہ حاوی ہوتا ہے اس چیز سے کیسے نپٹنا چاہیے؟ ہاں، اس کے لیے یہ ہے جناب کہ آپ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہر وقت یہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس کے لیے ایک تلوار ہے شیطان کے لیے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ شیطان قریب آ سکے یا واہ کر سکے، منع کر سکے، اس کو استعمال کر سکے، اس کو گمراہ کر سکے۔ تو مسلمان جتنے بھی سنتے ہیں نا، تو خدا کے لیے یہ بے شمار مسائل، مشکلات، پریشانیوں کا حل اس میں ہے کہ انسان پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس میں سے بے شمار فائدے ہوں گے اور شیطان کے شر سے بچتے رہیں گے، کبھی شیطان غالب نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ ناظرین پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity.
UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students, and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea, and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.